کا حال ہے وہ بھی کوئی اتنا تسلی بخش نہیں ہے. وہاں پہ کس طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی ایک چھوٹی سی کہاوت بتاتا ہوں. بادشاہ تھا, اس نے اپنے وزیر کو بولا کہ موسم کا حال دیکھو, ہم نے کل شکار کے لیے جانا ہے. تو بادشاہ نے جب اس کو یہ حکم دیا تو اس نے جا کے سرچ کیا تو پتہ چلا جی کل بارش نہیں ہے. تو اس نے بادشاہ کو کہا جناب کل تو بارش نہیں ہے. تو کل اس نے کہا پھر تیاری کرو. تیاری کر کے جب صبح جانے لگے تو راستے میں ایک کمار سمجھتے ہیں نا آپ, وہ کٹویاں تے کڑے تے یہ کھوتے دے اتنے لد کے جا رہے ہونا. تو وہ آگے کھڑا تھا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت کتنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار تیرے کو نظر نہیں آ رہا ہے آپ جا رہے ہیں شکار کے لیے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مہربانی کرو اگے نہ جاؤ, بارش ہو رہی ہے, آگے بارش ہوئے گی. اس نے کیا یار تو چگے جو تو ہے کمار ہے, گلاں تو کر رہے ہیں, بادشاہ سجیشن دے رہے ہیں, اور میرا وزیر جڑا ہے اس نے جا کے یہ سرچ کیتا ہے تو پتہ لگا کہ بارش کوئی نہیں, تو کس طرح کہہ رہے ہیں بارش ہو رہی؟ لاؤ یہ رو پھینٹی. انہوں نے جو نال ہوتے نا مسٹنڈے, انہوں نے پھینٹی پھوٹی لائی, آگے نکل گئے, اگے گئے تو اگے بارش, تگڑی بارش ہو رہی تھی. تو جب واپس آئے نا تو بادشاہ نے جب اس کی لگائی وہ کچہری لگائی تو اس نے کہا کہ اس کمار کو بلا کے لے آؤ. کمار کو بلا کے لے آئے تو کمار کو انہوں نے کہا کہ وہ بات سنو یار, تم تو یار بڑے تیز آدمی ہو, بڑے سیانے آدمی ہو, میرے وزیر نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور تم نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے, اور واقعی بارش ہو رہی تھی یار, بہت بارش تھی, ہم تو شکار کے بغیر ہی واپس آ گئے, لہٰذا میں تمہیں لگاؤں گا وزیر. اس نے کہا بادشاہ سلامت مہربانی کرو میں کمار ٹھیک ہے, اور سر جی یہ میرے بچ کیپیبلٹی نہیں ہے, یہ میرے بچ اہلیت نہیں ہے, اگر تسی وزیر ہی لینا نا تے میرے کھوتے نو لاؤ. انہیں کیا او کیویں؟ انہیں کیا بس جدو بارش ہوتی میرے کھوتے دے کان کھڑے ہو جاندے تو میں سمجھ جانا بارش ہو رہی. اس دن کھوتے دے کان کھڑے ہو گئے سے, میں تمہیں دس دیتا بارش ہو رہی, لیکن تسی مننے کوئی نہیں ہو, تو تسی وزیر لانا نا وہ میرے کھوتے نو لاؤ. اداریاں میں ساڑیاں میں حال یہ ہے, یہ جی کرپشن ہو رہی جی آپس مکسنگ کر دے, ٹیمپرنگ کر کے فائلوں میں چیزوں پورا پارا کر کے ادھر تا ادھر کر دینے. ایک یہ سمجھتے ہو تسی اتنے پتہ نہیں کسی نو پتہ ہوتا, سارے پتہ آتا ہے خرچہ پانی. تو جب آپ لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارے ملے ہوئے ہیں جی تو بات کرنا ہی فضول ہے, نہیں تو بات تو کرنی. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, اسی سیکٹر میں ہم جب متاثر ہوئے تو میری والدہ کو ایک پلاٹ ملا تھا, تو وہ پلاٹ ہم نے بیچا تو اس کے آدھے پیسے باقی تھے, تو وہ کہا گیا کہ جب پیسے ٹرانسفر ہوگا تو ہم اس کے پیسے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن, فیڈرل گورنمنٹ امپلائز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن, تو جب باقی ٹرانسفر ہوگی ادھر جا کے دفتر میں تو پھر ہم آپ کو دے دیں گے پیسے. وہ جناب علی کیا وہ اسی دفتر کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, ٹھیک ہے, گزٹڈ افسر ڈپٹی ڈائریکٹر, اس کو سرکاری گاڑی ملی ہوئی ہے, عوامی ٹیکسوں کے پیسوں سے اس کو گاڑی ملی ہے کہ لے لو اور کرو لوگوں کے ساتھ فراڈ. وہ بندہ اس نے کیا اس بندے نے آ کے کہا کہ جی فائل بنانی ہے تو کچھ انگوٹھے سائن ضروری ہے, ٹھیک ہے, فائل جو ٹرانسفر کے لیے ضروری ہوتی ہے, وہ فائل اس نے سائن انگوٹھے کیے, اس نے وہی سائن انگوٹھے جا کے وہاں فائل میں لگا کے ڈائریکٹر اسٹیٹ کو بولا کہ بھائی یہ جو ہے نا اندر ہی کر دو. ڈائریکٹر اسٹیٹ نے بھی اس کو اوکے کر دیا, فائل تیار ہو گئی, پلاٹ ٹرانسفر ہو گیا. تو جب میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار پتر لگ گئے ہو آپ, یہ آپ نے کام کیا کیسے ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس میں ملوث جو ہے ڈائریکٹر اسٹیٹ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو گھر میں ٹرانسفر یعنی جو ٹرانسفر مین ہوتی ہے نا, وہ تو آپ جانتے ہیں سارے کہ نادرا کے لیے بھی دفتر جانا پڑتا ہے, پاسپورٹ کے لیے بھی دفتر جانا پڑتا ہے, زمین کی ٹرانسفر کے لیے بھی تحصیلدار کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ کون سا ادارہ ہے بھائی, انگوٹھے ادھر لگواتے ہو, اور یہ تم لوگ تو سارے کے سارے ڈرامے باز ہو, سارے کے سارے چور ہو. وہ میں چلا گیا ڈی جی کے پاس, انہوں نے کہا کہ ڈی سی سے ملو, فلان سے ملو. میں نے کہا ڈی سی میں سے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بات کرتے ہیں ڈی جی سے جس کا ادارہ ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب علی یہ آپ نے جو ڈائریکٹر رکھے ہوئے ہیں وہ اس کام کے لیے رکھے ہوئے کہ اندر ہی اندر یہ ساز باز کریں, فراڈ کریں, جیل سازی کریں اور پھر کسی کی بات یہ اس لیے. تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی انکوائری ہوگی اور دیکھیں گے کہ جو بندہ گلٹی ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. میں نے کہا میں ثابت نہیں کر سکا, آپ نے مجھے صلاح دینی ہے, ٹھیک ہے.
ادھر جوتے بھی مارنے ہیں 2 اور پھر مجھے سزا بھی دینی ہے. اور اگر آپ کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوا نا ملوث تو ڈی جی صاحب آپ کو وہ نکالنا پڑے گا, اس کو اس ادارے سے نکالنا پڑے گا. اس کو کوئی اور سبزی دھنیا پیاز والی ریڑھی شیڑھی والا کام کرے, بھائی اس میں آپ نہیں رکھ سکتے جب تک میں ہوں. پھر تو اس کے لیے ہم گئے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اداروں کے اندر چل کیا رہا ہے. یعنی ایسے بہت سارے ادارے ہیں جن کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے, کوئی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, سب لوگ لگے ہیں لوٹ مار دھاڑ میں. اور پھر اوپر سے میں نے ایک بڑی دلچسپ بات یہ دیکھی ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ, ہمارے علاقے کے متاثرین جو, ٹھیک ہے, وہ متاثرین کیا کرتے ہیں, وہ انہوں نے کام کاج چھوڑ دیا. پہلے تو وہ کوئی جوا کھیلتا تھا, کوئی کپیاں بیچتا تھا, کوئی شراب بیچتے تھے, کوئی سود پہ, مطلب مختلف کام دھندا ان کا کوئی نہیں تھا. تو جب یہ کام چلا تو انہوں نے کہا بھائی یہ ان کا پلاٹ بیچو تو اس میں سے تمہیں اتنے پیسے ملے. کون وہ ڈیلر بن گئے. اب میں نے کیا دیکھا کہ وہ ڈیلر اسی ادارے کے اندر گیٹ سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی, جیسے وہ شادی والا گھر نہیں ہوتا جہاں پہ ایک طرف ڈھول باج رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف روٹی تیار ہو رہی ہوتی ہے, ایک طرف لڈیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ بندہ جدھر چاہتا ہے کبھی منہ اٹھا کے ادھر چلا جاتا ہے, کبھی منہ اٹھا کے ادھر چلا جاتا ہے. یہاں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں نے یہ دیکھا ہے غیر متعلقہ اشخاص کا داخلہ الاؤڈ کس نے کیا بھائی؟ یہ لوگ اندر کیا کرتے ہیں جا کے؟ یہ پورے دفتروں میں جا کے جھگ مارتے پھرتے ہیں, یہ کرتے کیا ہے آپ سیکورٹی کدھر ہے؟ تو یہ بات ہے نا, ہر ادارے کی اپنی ایک سیکریسی ہوتی ہے نا. آپ جا رہے ہیں, آپ نے ملنا کس سے ہے؟ فلاں نمبر کمرے میں, ٹھیک ہے کمرے میں جائیں, آفیسر سے ملیں اور جلدی واپس آ جائیں, آپ نے کہیں اور نہیں جانا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حالات برے ہو گئے جی, حالات بہت ماڑے ہو گئے, حالات بہت گھٹ. حالات ماڑے نہیں ہیں, یہ تم لوگ نمونوں نے یہ حالات خراب کیے ہوئے, تم لوگوں نے خراب کیے ہوئے. پیچھے سے آپ کو کوئی انجیکشن لگا ہے کہ آپ حالات خراب ہونے شروع ہو گئے؟ تم لوگ ہو نا کرپٹ, چور ہو نا. جب تم لوگ چوریوں کے لیے راستے تلاش کرتے ہو نا تو پھر تو حالات خراب ہوتے ہیں. تو میں نے وہی دیکھا کہ یہاں پہ ان لوگوں کو چاہیے کہ بھائی کوئی کام دھندا کر لو, کوئی دکان کھول لو, کوئی بلاک رکھ کے بیٹھ لو. یہ جو اپنا کرش بجری بیچتے ہیں یہ سڑک پہ رکھ بھی کچھ کام کرو نا. اپنے علاقے کے لوگوں کے پلاٹ بیچتے ہو, اپنے چاچے مامے پھوپھی چاچا زاد تایا زاد ان لوگوں کے, اور پھر جا کے تو بتاتے. اب میں نے دیکھا کہ وہ جب لوگ اندر آتے جاتے کیوں ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ اندر جاتے ہیں اور ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے دفتر میں جو افسر بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جناب علی یہ پلاٹ ہے بڑا وارے کا مل رہا ہے, بڑا وارے کا پلاٹ مل رہا ہے, ایک بندہ ہے, ایک ماں ہے, اس کی ایک باپ ہے, کوئی رولا نہیں ہے, ایک ٹرانسفر کے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, بڑا وارے کا پلاٹ ہے, پلاٹ لے لیں لیکن آپ نے میرا خیال رکھنا ہے. وہ اس کو 50,000 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے کمیشن. اور یہ ظالم کے بچے, یہ انسانوں کی شکل میں حیوان, یہ ڈنگر, یہ علاقے کے لوگوں کے پلاٹ جا کے ان کو بیچتے ہیں. اب سوچ سوال یہ ہے نا, ہم ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو گالیاں نکالتے ہیں, وہ ایک مینجمنٹ الگ سسٹم ہے, وہ تو تنقید کی جا سکتی ہے نا افسروں کے اوپر. یہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں, یہی گالیاں نکالتے ہیں, یہی وہاں پہ منہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ تو یہ نہیں آئی ہے نا کہ یہ کس طرح کی انسانیت ان کے اندر ہے یا نہیں, کوئی انسانی حص ہے بھی نہیں. اور جن کا کھاتے ہو کم از ان کی تو تعریف کرو, جن کے ذریعے تم لوگوں کو کمیشن ملتا ہے, تم لوگوں کا کام چلتا ہے, ان کی تو تعریف کرو ظالموں. لیکن یہ ان دن کو سارا دن ادھر ہوتے ہیں دفتر میں, شام کو آ کے بیٹھ کے گالیاں نکالتے ہیں. فلاں ڈائریکٹر کی ایسی کی تیسی, فلاں ڈائریکٹر کا ایسا, ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ایسا کر گئی. ان کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو تو ہم یہ اللہ ان کو توفیق نہیں دے گا. یہ ٹھگ ہے, ٹھگ چور ہے, یہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرواتے ہیں. اب ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے ظالم کے بچوں کہ ایک بندے کا گھر آباء و اجداد سے وہ بندہ رہ رہا ہے یہاں پہ, یہاں بعض اوقات وہ 8 مرلے کے اوپر رہ رہا ہے, 6 مرلے کے اوپر رہ رہا ہے, 7 مرلے کے. لیکن یہی بندہ جا کے جب 3 مرلے باہر شہر میں لے گا نا, جب یہاں سے اس کو ڈیمالش کر کے یہاں سے گیٹ آؤٹ کیا جائے گا تو اس کے لیے تو بہت عذاب بن جائے گا. تو اس کے جب بچے رلیں گے, اس کے گھر میں بدحالی ہوگی, ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہوں گے. آپ یہ جو اپنے نمونے اپنی شکلیں دیکھتے ہو نا, دانت نکال رہے ہو مجھے دیکھ کے, یہ آپ لوگوں کا قیامت کے دن ان
गरीबों का हाथ आपके गरीबान पे होगा। आपने मरना है, मान ले आपने मरना है। और फिर यही लोग कहेंगे भाड़ में जाए, जाके शक्ल दिखा देते हैं जनाजे में कि यार इलाके की बात है, बाकी कोई। तो कहने का मतलब ये है, अब मैं मैनेजमेंट की बात करते हैं, इदारों की बात करते हैं, तो हालात अच्छे, अगर आप कहें कि अच्छे नहीं हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं है, क्योंकि गलत लोग वहां पे ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, जो सब लोग यही उठ के रोला डाल रहे हैं हालात खराब हो गए, हालात खराब हो गए, उनमें कोई बंदा ये नहीं है कि हालात खराब नहीं हो रहे, तुम लोग खराब हो, अपने आप को ठीक करो, ये बात बोलने वाला वहां पे कोई नहीं है। तो अब जिस बंदे ने ये प्लॉट खरीदा था ना, वो बंदा चूंकि उस दफ्तर में है और वो सरकारी मुलाजम भी है, उसको सरकारी गाड़ी मिली हुई है, ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी मिली हुई है, सरकारी यानी अवामी टैक्सों के पैसों से उसको गाड़ी मिली हुई है कि ये लो गाड़ी, इसके ऊपर बैठो, करो लोगों के साथ फ्रॉड। कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए नहीं यार। हर चीज जिस इदारे का, जिस घर का, जिस मुल्क का चेक एंड बैलेंस नहीं है भाई, वो किधर रहता है काम, वो नहीं रहता है। तो अभी वो बंदा अपने नाम करवाता भी नहीं है। अच्छा, वो बड़ा तेज आदमी है, अपने नाम करवाता भी नहीं है, वो उसने अपने भाई के नाम करवाया और मुझे बताता फिरता है कि वो जी वो कोई बहुत बड़ा कोई अफसर है, फौजी अफसर है। अब मुझे क्या पता वो फौजी अफसर है भी या नहीं, मैंने तो देखा तो नहीं है ना। तो जब मैं देखा नहीं तो मैं क्या बात करूं, मैंने तो इसी बंदे को देखा है, मैं तो बात करूंगा तो इसी की बात करूंगा, इसी को प्रूव करूंगा। यही था बंदा, खरीदने वाला भी यही था, बेचने वाला भी यही था, फ्रॉड करने वाला भी यही था। तो ये बातें आज मेरी डीजी साहब से बात हुई, अब मुझे मालूम नहीं है कि इसका स्टेटस क्या है और वो लोग माफियाज हैं, क्या कदम उठा सकते हैं। तो वो तो जब जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, उसका तो मसला कोई नहीं है। लेकिन मैं मकामी माफियाज की जो बात करता हूँ ना, जो लोग होते हैं, इनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है कि भाई अल्लाह की वहदानियत को मानो, उसकी ताकत को मानो। ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए ये लोगों के साथ जो इस तरह धोखेबाजियां और फ्रॉड करके लोगों के साथ ज्यादतियां करवा रही हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अपने बच्चों के लिए अपने घर में आग रख रहे हो तुम लोग। इस बात को समझने की कोशिश करो। दुआओं की इल्तिमास। पाकिस्तान जिंदाबाद।